السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالحمید مطہر، آپ سب جانتے ہی ہوں گے کیونکہ جب بھی مدرسہ جامعہ عربیہ مظہر علوم تارا نگر لنگم پلی میں انتشار ہوتا ہے میرا ہی نام لیا جاتا ہے۔ 7 سال پہلے سابقہ کمیٹی پر الزامات لگے اور حالات خراب ہوئے۔ جو کمیٹی 30 سال سے خاموشی اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہی تھی، جس کی وجہ سے آندھرا پردیش اور علماء میں ایک مقام تھا، لیکن صادق علی صاحب کے جاہلانہ اور بازارو انداز کی بحث کی وجہ سے جو افراد بے لوث خدمت کرتے تھے وہ سب دور ہو گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر صادق علی صاحب اور ان کے فرزند مولوی ابراہیم صاحب باضابطہ تحریری پرچہ بنا کر سارے مدارس اور علماء سابقہ طالب علموں کے پاس پہنچ کر کمیٹی اور مدرسے کو بدنام کرتے پھر رہے۔ چونکہ میری نامپلی پر مکتبے میں خدمت ہونے کی وجہ سے تقریباً ہر ایک کے پاس میرا فون نمبر موجود ہے، اور ادھر مدرسے میں پڑھا بھی ہوں اور پڑھایا بھی ہوں، اور والد صاحب کی بھی کافی خدمات مدرسے سے ہونے کی وجہ سے یہ حضرات جس کسی کے پاس بھی جاتے وہ مجھ سے رابطہ کرتے۔ مجھ کو مجبوراً ساری حقیقت بیان کرنی پڑتی تھی۔ اس بات کو لے کر یہ حضرات ہر کسی سے کہتے کہ مطہر مدرسے کو بدنام کر رہا ہے۔ اب صرف پوچھنے والوں کو ہی نہیں بلکہ ہر کسی کو بتلاؤں گا کہ مدرسے کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ فی الوقت مدرسے میں طلباء اور اساتذہ کی کوئی خاص تعداد موجود نہیں ہے۔ جہاں پر ہمیشہ 200 سے زائد طلباء و طالبات لڑکے لڑکیاں تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے اور 15 سے زائد معلم و معلمات رہتے تھے، اب صرف شاید 30-40 طلباء و طالبات اور 2-4 معلم و معلمات ہیں۔ 6 ماہ پہلے اچانک 3 اساتذہ جو تقریباً 20 سال سے خدمت انجام دے رہے تھے، لاک ڈاؤن میں فون کی پڑھائی کو بنیاد بنا کر بے عزتی کے ساتھ نکالا گیا، جس کی وجہ سے بستی میں انتشار ہوا۔ بستی کے نوجوانوں سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے رجوع ہوئے۔ جو اساتذہ کو لاک ڈاؤن میں نکالا گیا یا پھر پچھلے 7 سال میں جتنے اساتذہ اور خادمین کو مدرسے سے نکالا گیا یا وہ خود نکلے، ان سے ملاقات ہوئی اور نکلنے کی وجہ اور اندر کے حالات تفصیلی طور پر معلوم کیے گئے تو معلوم ہوا کہ مدرسے میں طلباء و طالبات کے لیے تعلیم و تربیت کا کوئی نظم نہیں، بدنظمی، اساتذہ اور طلباء کے والدین کے ساتھ بدزبانی اور مالیے کا اپنے فائدے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کسی کو کوئی سوال کرنے کا حق نہیں۔ اگر عملہ میں سے کوئی سوال کرے یا اعتراض کرے تو ان پر کچھ بھی الزام لگا کر مدرسے سے برخاست کر دیا جاتا تھا۔ یہی ان 3 اساتذہ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ مدرسے میں طلباء کی تعلیم و تربیت سے زیادہ چندے پر زور دیا جا رہا ہے، اور علماء کے منع کرنے کے باوجود چندے پر پرسنٹیج یہ کہہ کر دیا جا رہا ہے کہ انعام دے رہے ہیں۔ اگر یہ انعام ہے تو اساتذہ کے بعض جگہ سے چندہ لانے پر یہ کیوں کہا جاتا کہ اس پر آپ کو پرسنٹیج نہیں ملے گا؟ اگر انعام ہوتا تو یہ بات کیوں ہوتی؟ اور عوام کو انعام دے رہے ہیں کہہ کر کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بعض اساتذہ بعض جگہ سے چندہ لانے پر یہ کہہ کر کہ اس پر میرے بیٹے کا حق ہے، پرسنٹیج میں سے آدھا آدھا بھی کیا گیا۔ اگر کوئی صاحب خیر مدرسہ پہنچ کر رقم جمع کرواتا تھا تو صادق علی صاحب اپنے بیٹے کی رسید بک استعمال کرتے تھے تاکہ کمیشن بیٹے کو ملے، اور اساتذہ کے ساتھ ایسی بدزبانی جس کی حد نہیں، جیسے ناظم تعلیمات جو تقریباً 30 سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مدرسے کے ایک سابقہ طالب علم کے سامنے صادق علی صاحب نے کہا
عبدالرؤف کا بہت ہو گیا، اب اس کو برخاست کرنا ہے۔ اور ایک استاد کے سامنے یہ ارشاد فرماتے ہیں، عبدالرؤف پیسوں کے لیے پڑھا ہوا ہے، کیسی موت مرتا کی۔ اور ایک استاد مدرسے کے تعلیمی معاملے میں ناظم صاحب سے تعلق رکھا تو صادق علی صاحب نے کہا، ان سے کیوں بات کی، وہ خود ہمارا محتاج ہے۔ جب ناظم تعلیمات جو خود ان کے بچوں کے استاد ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ ہے تو پھر دوسرے اساتذہ اور طلباء کے والدین کے ساتھ کیا رویہ رہا ہوگا، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ حد تو یہ ہے کہ اساتذہ کے ضرورت کو جانے پر بھی وقت نوٹ کر کے اعتراض کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کئی اساتذہ ان 7 سالوں میں جن کو خود یہ حضرات لائے تھے وہ چلے گئے۔ جو مدرسے کی تاریخ میں اتنے اساتذہ کبھی تبدیل نہیں ہوئے۔ کیا ایسے بد اخلاق اور بد مزاج لوگ مدرسہ چلا سکتے ہیں؟ فی الوقت ساری دنیا کے حالات خراب ہیں، ہر کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، اور یہ جو اساتذہ اور ناظم صاحب 20-25 سال سے 8-10 ہزار تنخواہ پر خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کو صرف آدھی تنخواہ 4-5 ہزار دی جا رہی ہے، جبکہ مدرسے میں 25 لاکھ سے زائد رقم موجود ہے۔ آج کی اس مہنگائی میں 4-5 ہزار سے کیا گھر چل سکتا ہے؟ مکمل تنخواہ کا سوال کرنے پر آپ کے صادق علی صاحب کی یہ الفاظ ہیں کہ 6 ماہ سے خالی بیٹھ کر کھا رہے بس نہیں۔ اور ان کی خود غرضی دیکھیے، جب تک اپنے فرزند باحیات تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ مرحوم کے کہنے پر پرسنٹیج روک کر مکمل تنخواہ دی جا رہی تھی۔ موصوف کے انتقال کے بعد سب اساتذہ کی تنخواہ آدھی کر دی گئی، جو آج تک بھی آدھی ہی ہے، جبکہ موجودہ اساتذہ خدمت میں مصروف ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اور بہت ساری بدعنوانیاں ہیں جن کو عوام کے سامنے لانے کے بجائے اس کی اصلاح کے لیے کمیٹی کے ارکان سے بات کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ مدرسے کی تباہی کو دیکھ کر دستخطی مہم کے ذریعے مدرسے کو مدرسہ بورڈ کے صدر حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے مشورے سے چلانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اسے انکار کر دیا۔ تو پھر وہ لوگ جن کی بات کمیٹی کے احباب سنتے ہیں ان کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی کہ کمیٹی میں آپ لوگ ہی رہیں، مگر ہمارے پاس سے پڑے ہوئے باصلاحیت طلباء جو کہ بڑے بڑے مدرسوں میں اہم ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، ان میں سے 2-3 علماء کو کمیٹی میں لے کر تعلیمی و تربیتی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی جائے، تاکہ مدرسے کی تعلیمی و تربیت کے ساتھ ساتھ دوسرے سارے نظام صحیح اور فائدہ مند ہو جائے، مگر یہ بات بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جناب جیلانی صاحب کے تعلقات مفتی ابو بکر صاحب مدظ اللہ سے ہیں۔ مفتی صاحب کے مشورے پر جیلانی صاحب نے اور صدر صاحب مدرسہ حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے کرنے تیار ہو گئے۔ پھر مفتی صاحب اور حضرت مولانا نے ہم لوگوں سے بھی بات کی، جس سے ہم لوگ اور محلے والے مطمئن ہو گئے تھے، تاکہ مدرسے کا نظام بھی صحیح ہوگا، اور باطل فرقے جو تقریباً ہمارے ہی حلقے سے اٹھتے ہیں، جیسے شکیلی فتنہ، فیاضی فتنہ، ان سب پر روک لگے گی۔ یہ لوگ خود مولانا کے پاس گئے اور ذمہ داری قبول کرنے پر اصرار کیے۔ جب مولانا ذمہ داری اپنی شرائط کے ساتھ قبول کرنے تیار ہو گئے، پھر صادق علی صاحب مدرسہ مولانا کے حوالے کرنے سے مکر گئے۔ ان کے مکرنے پر محلے میں پھر بے چینی کا ماحول ہو گیا۔ یہ دیکھ کر صادق علی صاحب کے فرزندان یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ والد صاحب کے کہنے پر بھی صدر صاحب
مدرسہ مولانا عبدالقوی صاحب کے حوالے کرنے تیار نہیں ہے۔ الغرض اب تک منمانی کر لی گئی، اب نہیں ہوگی۔ مدرسہ مدرسے کی طرح چلے گا، کوئی دنیاوی یتیم خانے کی طرح نہیں، انشاءاللہ تعالی۔